بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ غیبت کی چھٹی تقسیم، اس کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیبت زبان سے۔ حقائق: چند شخصوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلال کرو اور گوشت کو اپنے دانتوں سے نکالو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے دانتوں میں گوشت کی سرخی دیکھتا ہوں، تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ اور فی الواقع ان لوگوں نے زبان سے ایک شخص کی شکایت کی تھی۔ اس کو عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں نقل کیا ہے۔ حقائق: ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر گئے اور دوسرے شخص نے ان کی غیبت کی اور زبان سے ان کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو خلال کر۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج گوشت نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ابھی ایک مسلم کا گوشت کھایا ہے۔ روایت کیا طبرانی نے اور عبد العظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب اور ترہیب میں نقل کیا ہے۔ حقائق: ایک روز ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، حاضرین سمجھ نہ سکے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ذکر اس ابراہیم کا ہے جو کانا ہے، لیکن زبان سے اس کو کانا نہیں کہا۔ اس کو احیاء العلوم کی کتاب الغیبۃ میں نقل کیا ہے۔ نمبر 2، غیبت کون؟ دوسرے، غیبت کان سے۔ اس طرح کہ کسی کی غیبت کو سننا اور دفع نہ کرنا، کیونکہ سننا اور چپ رہنا گویا غیبت کرنا ہے۔ شیخ سعودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترا آنکھ چشم و دہن داد و گوش، اگر عقل در خلافش مقوش۔ جس ذات نے تجھے آنکھ، منہ اور کان سے نوازا ہے، اگر تو صاحب عقل ہے تو اس کی مخالفت کی کوشش مت کر۔ حدیث مبارکہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی شخص کی غیبت کی جائے اور تو مجلس میں بیٹھا ہو تو اس شخص کا مددگار اس طرح سے بن کے اس کی تعریف شروع کر دے تاکہ لوگ اس کی غیبت سے باز رہیں، اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے منع کر اور اس محفل سے چلا جا، کیونکہ اگر تو چپ بیٹھے گا تو تیرا شمار بھی غیبت کرنے والوں میں ہوگا۔ اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے اور ان سے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں نقل کیا ہے۔ حقائق: میمون بن سیاح اپنا حال نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں سو رہا تھا، خواب میں میرے سامنے ایک سیاہ زنگی لایا گیا جو کہ مردہ تھا، اور کسی نے مجھ سے کہا، اے میمون، تم اس زنگی میت کو کھاؤ۔ میں نے کہا، میں کیوں کھاؤں؟ اس شخص نے کہا، اس لیے کہ تم نے فلاں کے غلام کی غیبت کی۔ میں نے کہا، واللہ میں نے اس کی غیبت نہیں کی، اور اس کی کوئی صفت بھی میں نے ذکر نہیں کی۔ اس شخص نے کہا، اگرچہ تو نے غیبت نہیں کی، لیکن تو نے سنی، اور یہ سننا غیبت کرنے کے مانند ہے۔ اس کو بغوی نے تفسیر معلوم تنزیل میں نقل کیا ہے۔ نمبر 3، غیبت دل۔ تیسرے، غیبت کرنا دل سے، اس طرح کہ کسی کے ساتھ بدگمانی رکھے اور کسی مسلم صالح کے حق میں بدون علامات و اسباب کے برا گمان قائم کرنا۔ نمبر 4، غیبت اعضاء۔ چوتھے، غیبت کرنا اعضاء سے، یعنی لوگوں کو کسی کے عیب ہاتھ یا آنکھ وغیرہ کے اشارے سے سمجھا دینا۔ مثلا جب کوئی شخص مجلس سے اٹھ جائے تو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا،
یا آنکھ سے کنایا کر دینا یا ہونٹ ہلا دینا تاکہ لوگوں کو اس کا معیوب ہونا معلوم ہو جائے، یا جب کسی کی تعریف درمیان میں آئے تو اس وقت گردن ہلا دینا یا کسی طرح حرکت کر دینا۔ حقائق: ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور وہ پستہ قد تھی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم نے اس عورت کی غیبت کی۔ یہ حقائق سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درر منصور میں بہقی سے نقل کی ہے۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو مسلمان بھائی کی طرف آنکھ سے اشارہ کرنا کہ وہ اشارہ اس کو تکلیف دے حلال نہیں ہے۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باب حقوق المسلم میں نقل کیا ہے۔ آیت مبارکہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، یعنی لعنت ہے ہمزہ اور لمزہ پر۔ دقیقہ: ہمزہ اور لمزہ کے معنی میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بہقی نے ابن جری سے روایت کیا ہے کہ ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو آنکھ سے اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دے، اور لاموزہ وہ شخص ہے جو زبان سے لوگوں کو تکلیف دے۔ چنانچہ درر منصور میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ مراد ہمزہ سے وہ شخص ہے جو زبان سے لوگوں پر طعن کرے، لاموزہ وہ شخص ہے جو آنکھ سے اشارہ کرے۔ اور سلیمان جمل نے حاشیہ جلالین میں ابن کے احسان سے نقل کیا کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اپنے ہم نشین کو زبان سے اذیت دے، اور لاموزہ وہ شخص ہے جو کسی پر بھوؤں سے یعنی اپنے ابرو سے اشارہ کرے یا اس کی طرف پھرا دے۔ حقائق: جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، وہاں عجیب معاملات دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچی سے کترے جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کے واسطے زینت کرتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جماعت سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہاں سے بدبودار ہوا نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کی واسطے زینت کرتی تھیں۔ پھر میرا گزر ایک جماعت پر ہوا، میں نے دیکھا کہ چند عورتیں اور مرد لٹکے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو آنکھ سے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے اور لوگوں کو اس طرح تکلیف دیتے تھے۔ اس کو منذری نے کتاب الترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے۔ نمبر 5، غیبت قلم۔ پانچویں قسم غیبت بذریعہ کتابت، مثلا کسی کے عیوب کو کسی کے پاس خط میں لکھ بھیجنا یا اخبار میں چھاپنا اور چھپوانا، یا اپنی تصانیف میں بغرض تحقیر معاصرین کے عیوب بیان کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کبھی فعل غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔